سر ایمان کی پہچان کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی بری لگے تو تم مومن ہو، یعنی اپنی برائی پر راضی نہ ہو. تو مختلف مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. پھر نیکی جو ہے وہ عمر میں اضافہ کرتی ہے. یعنی یہ سب کچھ کیوں کریں ہم؟ اس سے عمر میں برکت ہوتی، خصوصاً والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، فوراً ریوارڈ ملتا ہے آپ کو. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، یعنی نماز روزہ کچھ نہیں کرتے، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی، یعنی برکتیں ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے، صرف ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے لیے دنیا میں وسعت ہو جاتی ہے، جنت کی طرف رہنمائی ملتی. ان البر یہدی الی الجنہ. دوسرے حصے میں گناہ کیا ہے، یعنی انہوں نے سوال کیا تھا نا نیکی کیا اور دوسرا کیا گناہ کیا ہے. تو گناہ ویسے تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے، لیکن کچھ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کریں کہ نہ. تو ان کو کر کے ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے یا بے چینی پیدا ہوتی ہے. فرمایا والاثم ما حاک فی نفسک، جو دل میں بے چینی پیدا کرے، جو کام دل میں تردد پیدا کرے. اور دوسری چیز، آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ کسی اور کو وہ معلوم ہو، یعنی وہ کام آپ چھپ کے کریں، چھپا کے کریں، وہ پھر غلط کام ہے. جب آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کام کو دوسروں کو دکھانے میں، بتانے میں انسان کو کوئی آر نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت زبردست کرائیٹیریا ہے. اور دل میں جو چیز کھٹکے اس کو چھوڑنے کا نام ہی تقویٰ ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے اندر شک پیدا کرتی، اور وہ اختیار کرو جو شک پیدا نہیں کرتی. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کون سے کام آپ چھپا چھپا کے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ہائے لوگ کیا کہیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے. اگر پتہ چل گیا تو بڑی بےزتی ہے، تو وہ کام ہی چھوڑ دیں جس سے بےزتی. تو اپنے امور کو صاف کر لینا اور ایسے مسائل سے باہر نکل آنا زیادہ اچھا ہے، تاکہ انسان اطمینان کے ساتھ کام کر سکے زندگی میں. ابن عمر کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات جو اس کے دل میں کھٹکتی ہے اس کو بالکل چھوڑ نہ دے. یعنی تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز نہ چھوڑ دی جائے جو دل میں کھٹک پیدا کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار انسان کی تعریف کیا کی، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. حرام چیزوں کو چھوڑ دو تو عبادت گزار بن جاؤ گے. یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر روز اتنے نفل پڑھو یا ہر روز روزہ رکھو یا قرآن پڑھو تو عبادت گزار بن جاؤ گے. ہمارے عبادت گزار انسان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ کون ہوتا ہے عبادت گزار؟ جو زیادہ ریچولز اختیار کر رہا ہو. ٹھیک ہے وہ فرائض تو اپنے پورے کرنے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد صرف کچھ کرنے سے عبادت گزار نہیں بنتے، کچھ چیزیں چھوڑنے سے عبادت گزار بنتے ہیں. تو اصل عبادت گزار کون ہے؟ جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے، شک والی چیزوں کو چھوڑ دے. پھر اسی طرح جو کام لوگوں کے سامنے کرنے میں برائی محسوس ہو، قباحت ہو، اس کو تنہائی میں بھی نہ کیا جائے. اسامہ بن شریک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو پھر اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو. یعنی جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ اکیلے میں بھی نہ کرو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے اپنا وہ فعل جس کے بارے میں تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو وہ کام اپنے ساتھ تنہائی میں بھی نہ کرو. اچھا، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں. گناہ اس لیے چھوڑیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے بچ سکیں. آپ نے سب کو بتائے گا کہ دنیا میں گناہ کے کیا نقصانات ہیں؟ کیا سمجھ میں آتا ہے گناہ کرنے سے دنیا میں کیا خرابی آتی ہے؟ سمپل سا فارمولا ہے، اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہے اور برے کا برا ہے. اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مشکلات پیدا ہوں گی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، رزق سے محرومی ہو سکتی ہے، جسمانی تکلیفیں ہو سکتی ہیں. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے.
لیکن جو تکلیفیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپس کی محبت کا ختم ہو جانا یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی محبتیں ختم ہو جائیں، تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں، والذی نفس محمد بیدہ ما تواد اثنان ففرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما۔ تو جو دو آدمی آپس میں محبت کریں اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی۔ وہ گناہ دونوں کے درمیان تعلق خراب کر دے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ بعض اوقات گناہ بڑے نہیں ہوتے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انسان سے خیر و بھلائی اور برکت ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک دفعہ کی بد پرہیزی سے نہیں ہوتی، وہ ایک ہی چیز ہم ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایک بیماری کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا، کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا، دوسرا جا کر دوسری لکڑی لایا، یہاں تک کہ بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئیں اور انہوں نے آگ جلا کر جو اس میں ڈالا تھا وہ پکا لیا، یعنی ایک ایک تنکا مل کر اتنی آگ بھڑک اٹھی کہ پورا کھانا پک گیا اس سے۔ تو اسی طرح ہر روز اگر انسان ایک گناہ کرتا رہے، آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں ہر روز ایک پتھر ڈال دیں، لا کے ایک پتھر روز، اینڈ آف دا ایئر کیا ہوگا؟ گھر پتھروں سے بھر جائے کر آپ باہر ہوں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سوچتے ہیں سو واٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی بات چھوٹی کرتے وہ خوب بڑے ہو جاتے۔ پھر یہ کہ قیامت کے دن بوجھ بنیں گے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا تو کوئی بھی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، اگرچہ وہ اس کا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو یہ پتھر کٹھے ہوتے قیامت کے دن ڈھیر بن جائیں گے، اور کسی اور کو کہیں گے بھی تم لے لو، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پھر قیامت کے دن گناہوں کے مطابق پسینہ آئے گا، گناہوں کے مطابق پسینہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کی مسافت کے برابر ہو جائے گا، قریب آ جائے گا، اور اس کی گرمی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ دماغ ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگیں گے، اور تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، چنانچہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا جسم کے درمیان تک، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ تو یہ گناہ اگر ہم معافی نہیں مانگتے اور ان کی صفائی نہیں کر کے دنیا سے جاتے تو پھر یہ آخرت میں مصیبت کا باعث ہوں گے، وبال کا باعث ہوں گے۔